جو کچھ میری نظریں دیکھ رہی تھیں میں حیران تھا۔ میرے پسینے چھوٹ گئے اور جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ دسمبر کی یک بستہ رات تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تمام لوگ محو خواب تھے اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ آج تک ایسے مناظر میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میری اپنی بیٹی ننگے پاؤں ننگے سر صحن میں لگے بیری کے درخت کی طرف منہ کر کے کسی نادیدہ ہستی سے محو گفتگو تھی، اور سامنے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، یا میری نظریں دھوکہ کھا رہی تھیں۔ میں چپکے اس کی طرف چلتا گیا۔ گھپ اندھیرا اور رات کا پچھلا پہر تھا۔ آج تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ میری عزت کا جنازہ میرے ہی گھر میں نکال رہی ہے۔ ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا اچھا تھا۔ میرے ذہن میں جنگ جاری تھی۔ میری بیوی میکے گئی ہوئی تھی اور بچے گھر پہ تھے۔ میرا نام خوشی محمد ہے اور گاؤں والے مجھے جاگیردار کہتے ہیں۔ جاگیردار ہونے کے باوجود سبھی عزت و احترام کی نگاہ سے مجھے دیکھتے ہیں۔ امیر غریب میری عزت کرتے ہیں۔ آج سے 25 برس پہلے میری شادی نورالنساء سے ہوئی۔ ماں باپ نے ہی تو تلاش کیا تھا۔ بہت خوبصورت، نین نقش اور سب سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ نورالنساء کو اپنی بیوی پا کر میں بے حد خوش تھا۔ اللہ تعالیٰ قسمت والوں کو ایسی بیویاں عطا کرتا ہے۔ میرے آنگن میں بچوں کی کل کاریاں اللہ پاک نے بخش دیں۔ رحمتوں کی برسات اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیوں سے نوازا اور ایک بیٹا عطا کیا، جو 1 سال بعد واپس اللہ کے پاس لوٹ گیا۔ ہم صبر و شکر کر کے رہ گئے۔ وقت کی تیز آندھی میں اب بالوں میں چاندنی اتر رہی تھی اور بچے جوان ہو رہے تھے۔ میری تینوں بچیاں نمرہ، اسرار اور صبا پڑھ رہی تھیں۔ تینوں مجھے جان سے زیادہ پیاری ہیں۔ اسرار سب سے بڑی اور بلا کی خوبصورت، اپنی ماں پر گئی ہے۔ نمرہ صبا بھی کسی سے کم نہیں۔ اسرار یونیورسٹی کی طالبہ تھی، نمرہ انٹر میں، اور میری تیسری بیٹی صبا میٹرک میں پڑھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بے انتہا بارش کی تھی اور میں خوش قسمت انسان رحمتوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا تھا۔ میں جہاں کہیں بھی جاتا میرا دل اپنی بیٹیوں کی طرف ہی رہتا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی ہر فرمائش پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ گھر میں ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل، ہر چیز میں نے انہیں مہیا کی۔ میں نے کبھی بیجا پابندیاں نہیں تھوپیں۔ بیجا پابندیاں ہی جرائم پیدا کرتی ہیں اور برائیوں کی جڑیں یہاں سے ہی پھوٹتی ہیں۔ میری بچیوں نے کبھی بھی میرے اعتماد اور اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ میری بیٹیاں ہر بات مجھ سے دوستوں کی طرح شیئر کرتی تھیں۔ ایک دفعہ میری بیٹی اسرار مجھے بتانے لگی کہ کالج میں اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ کسی لڑکے نے اس کو پھول پیش کر کے محبت کا اظہار کرنا چاہا اور اس کا راستہ بھی روکا۔ اسرار نے اس کو ڈانٹ دیا، اور حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس دن کے بعد پر اسرار طور پر کالج میں نہ تو کبھی وہ لڑکا نظر آیا اور نہ ہی پھول۔ میری بیٹی اسرار نے بلا جھجک مجھے یہ واقعہ سنا دیا۔ آج میری بیوی میکے میں فوتگی پہ گئی ہوئی تھی۔ میں بھی ساتھ گیا تھا، لیکن واپس لوٹ آیا کیونکہ گھر میں جوان بچیاں اکیلی تھیں۔ بیوی کو وہیں چھوڑ کر آیا مجبوری تھی، کسی ایک کا وہاں رکنا ضروری تھا۔ شام کا کھانا اسرار نے پکایا، سبھی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ڈرامہ دیکھتے دیکھتے وہ تینوں سو گئیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ سگریٹ کی کش لیتے لیتے مجھے نیند آ گئی۔ کسی چیز کے گرنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ دوسرے ہی لمحے دروازے کی چڑچڑاہٹ محسوس ہوئی، جیسے کسی نے دروازہ کھولا ہو۔ اب تو میں جاگ چکا تھا۔ انجانے خیال سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ کمرے سے نکلا تو سامنے کا منظر حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ بیری کے درخت کے سامنے اسرار کسی کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ پھر ڈھلتی رات میں ننگے پاؤں ننگے سر، میرے تو کان کھڑے ہو گئے۔
شاید میری بیجا محبت کا نتیجہ تھا کہ یہ گل کھلا گئی۔ ذہن پہ ہتھوڑے برسنے لگے اور میں خود کو کوس رہا تھا کہ بچیوں کو آزاد چھوڑ دیا تھا تو اب تو گل کھلیں گے نا۔ میرے ذہن میں شیطانی خیالات نے زور پکڑ لیا۔ لیکن میری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، وہ تو ہر بات دوست کی طرح مجھ سے شیئر کرتی ہیں۔ ضرور کچھ اور ہے، دل نے کہا۔ میں نے تمام ہمت یکجا کی، دل کو مضبوط کرتے چپکے اس کے پیچھے جا پہنچا کہ دیکھوں تو صحیح اسرار کس سے باتیں کر رہی ہے۔ میں آگے بڑھتے ہوئے اسرار سے 2 قدم کے فاصلے پہ تھا کہ میرے کانوں سے مردانہ آواز ٹکرائی۔ اسرار کی آواز تو میں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ آواز اسرار کی نہیں تھی، لیکن آواز اسرار ہی کے منہ سے آ رہی تھی۔ میں نے اسے متوجہ کرتے ہوئے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ رکھتے ہی میرے جسم میں آگ سی لگ گئی۔ سردی کی اس رات میں میرے پسینے چھوٹ گئے۔ ہاتھ کا لمس پاتے ہی اسرار نے گردن گھمائی اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ یہ اسرار نہیں، کسی خبیث نادیدہ مخلوق کا بھیانک چہرہ تھا۔ اس کے پیچھے کبھی نہ آنا، کان پھاڑتی آواز مجھے سنائی دی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے بھڑک رہے تھے۔ یہ انسانی آنکھیں ہرگز نہیں تھیں۔ رات کے گھپ اندھیرے میں روشن آنکھیں، جیسے کسی کالی بلی کی آنکھیں رات میں چمکتی نظر آتی ہیں۔ دوسرے ہی لمحے غصے کے سے انداز میں اس نے مجھے دھکا دیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس کا داہنا ہاتھ میرے سینے کی طرف آیا تھا۔ لمبے لمبے ناخن اور بدصورت رنگت رات کے اندھیرے میں اور بھیانک لگ رہی تھیں۔ انگلیوں تک کالے لمبے لمبے بال تھے۔ میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا اور موت کو قریب دیکھ رہا تھا۔ میری بیٹی اسرار، جو کہ اس وقت کسی خبیث مخلوق کا روپ دھارے ہوئے تھی، اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے پیچھے دھکا دیا اور میں معمولی سی چیز کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا کسی فٹ بال کی طرح دور جا گرا۔ میری آنکھوں کے سامنے گہری تاریکی چھا گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو اسپتال کے بیڈ پہ پایا۔ سر پہ پٹیاں بندھی تھیں۔ میرے سرہانے نمرا بیٹھی تھی۔ اسرار پاؤں کی طرف بیٹھی مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میری بیوی نورالنساء زیر لب کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ سب کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ میرے ہوش میں آتے ہی ان کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اسپتال کیسے پہنچا معلوم نہیں تھا۔ نورالنساء نے بتایا کہ آپ واش روم کے دروازے پہ بے ہوش پڑے تھے اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ رات کے وقت نمرا واش روم کے لیے گئی تو آپ کو بے ہوش پا کر زور سے چیخی۔ چیخ سن کر صبا بھی آ گئی، لیکن اسرار بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ آواز سن کر کالو کمہار باڑے سے دوڑا چلا آیا اور آپ کو اٹھا کر چارپائی پر ڈال دیا۔ سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے کپڑا باندھ دیا۔ اس دوران نمرا مجھے فون کر چکی تھی۔ خبر ملتے ہی میں دوڑی چلی آئی۔ فجر کی اذانیں ہو چکی تھی جب میں گھر آئی۔ پھر آپ کو ہم اسپتال لے آئے۔ کالو کمہار ہماری حویلی سے تھوڑی دور جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے باڑے میں رہتا تھا۔ نور مجھے بتانے لگی کہ 3 دنوں کے بعد آپ کو ہوش آیا ہے۔ آخر آپ واش روم کے دروازے پہ کیسے گرے تھے اور سر پہ چوٹ کیسے لگی؟ پورے 60 ٹانکے لگے ہیں، جیسے کسی نے کلہاڑی سے وار کیا ہو۔ ارے سانس بھی لوگی نیک بخت، یا ساری باتیں ایک ہی سانس میں پوچھنے کا ارادہ ہے؟ دوسرے دن ہم اسپتال سے گھر آ گئے اور میں نے گزرنے والا سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنا دیا۔ اس کی تو سسکیاں بن گئیں۔ اب کیا ہوگا؟ میری بیٹی کو کچھ ہو نہ جائے۔ تسلی رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور 2 ماہ پل بھر میں گزر گئے۔ اس واقعے کے بعد ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا اور میں بھی تقریباً بھول ہی گیا۔ لیکن ایک روز اچانک مغرب کو ہمارے گھر کی گھڑیاں چلتے چلتے رک گئیں۔ میں اس وقت مغرب کی نماز پڑھنے کی غرض سے ٹائم دیکھنے گیا تھا۔
کچھ لمحوں کے بعد گھڑیاں چل گئیں اور حیران کن بات یہ تھی کہ ٹائم بھی ٹھیک بتا رہی تھیں۔ اسی لمحے کچن میں برتن ٹوٹنے کی آواز آئی، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں کچن کی طرف بھاگا تو کانچ کے برتن فرش پر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ میری بیوی کمرے سے نکلی اور کہنے لگی کہ شام کے کھانے کے لیے آپ چکن لائے تھے، میں نے دھو کر پلیٹ میں رکھا تھا۔ کمرے میں موبائل لینے گئی، اب کچن کی طرف آئی ہوں تو یہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں۔ ہر طرف برتن ٹوٹے ہوئے ہیں اور چکن بھی نہیں ہے۔ پھر ہم جان گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کا یوں غائب ہونا جنات کی آمد کا پیغام دے رہا تھا۔ ہم دونوں چونک گئے۔ مجھے فوراً اسرار کا خیال آیا۔ میں نے اس کے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ اسرار کے کمرے میں گیا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ نمرا اور صبا تو بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں، انہیں بھی اسرار کی کچھ خبر نہیں تھی۔ مجھے خدشات نے گھیر لیا۔ میں اسرار کو آوازیں دیتے ہوئے حویلی کے پچھواڑے گیا تو میرے قدم ٹھٹک گئے۔ اسرار وہاں کھڑی سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور شانوں سے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ اسرار سامنے دیوار کی طرف کسی خاص نقطے کو تکے جا رہی تھی۔ حویلی کے باہر کتوں کے سخت بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً یہاں جنات ہیں، کیونکہ کتے تب بھونکتے ہیں جب ان کو جنات نظر آتے ہیں۔ میرے اندر تو خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی میں اسرار کے قریب نہیں گیا تھا کہ وہ اچانک لڑکھڑا کر گر پڑی۔ میرے جسم سے جیسے روحیں نکل گئیں۔ میں دوڑ لگا کر اسرار کے پاس گیا تو میری بیٹی ارد گرد سے بے خبر بے ہوش پڑی تھی۔ میں اس کو بڑی مشکلوں سے کمرے تک لایا۔ شور سن کر میری بیوی، نمرا اور صبا بھی کمرے میں جمع ہو گئیں اور رونے لگیں۔ رات نے ماحول کو اور خوفناک کر دیا تھا۔ ساری رات اسرار کے پاس جاگتے گزر گئی۔ رو رو کر نساء نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے۔ شہر میں خانقاہ شریف تھی اور اس کے پاس عامل بیٹھے ہوئے تھے۔ میں وہاں پہنچ گیا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ جعلی پیر ہے۔ میرا واسطہ بھی جعلی پیر سے ہی ہوا، جس نے گھر میں آ کر طرح طرح کے ڈرامے کیے اور ہمارا ایمان خراب کرتا رہا۔ جمع پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہم مجبور تھے، اسے نوٹوں کی بھوک تھی۔ جعلی پیر کے جعلی عملوں سے اسرار کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن بگڑتی گئی۔ کھانا کھانے بیٹھتی تو 10 بندوں کا کھانا اکیلے کھا جاتی، لیکن جسم فربا ہونے کے بجائے سوکھ سوکھ کر چھڑی نما لکڑی کی مانند ہو رہا تھا۔ جعلی عامل اسرار پہ قابض جن کو قابو کر رہا تھا تو اس کی اصلیت سامنے آ گئی۔ جن پر قابو پانے کے بہانے خود خبیث بن گیا اور میری بیٹی کے جسم سے کھیلنا چاہتا تھا۔ اس نے اسرار کی طرف اکیلے کمرے میں پیش رفت کی ہی تھی کہ اسرار نے کسی قوی ہیکل مرد کی طرح اس پر حملہ کر دیا، اور پھر کمرے میں چیخوں کی آواز بلند ہوئی۔ پیر جی چیخ رہے تھے، بچاؤ بچاؤ۔ ہم ان کی آوازیں سن کر کمرے کی طرف دوڑے۔ دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا۔ چیخوں کی آواز سن کر کالو کمہار بھی باڑے سے آ گیا اور پھر ہم دونوں دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اندر کا منظر وحشت ناک تھا۔ عامل چیختے چیختے بے ہوش ہو چکا تھا اور اس کے جسم پر ایسے خراشیں تھیں جیسے کسی خونی درندے نے حملہ کیا ہو اور اس کا گوشت نوچنا چاہا ہو۔ اسرار کونے میں ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی مردے کی آنکھوں کی طرح اد کھلی تھیں۔ میں نے اسرار کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ بے ہوش پڑے پیر کو اسپتال پہنچایا گیا۔ پیر کو جب ہوش آیا تو پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معافی دے دو۔ کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی ہے۔ میں کوئی عامل نہیں ہوں، میں تو پیٹ کی ہوس میں پیر بن بیٹھا تھا اور عزتوں سے کھیلتا تھا۔ یہاں بھی میں نے اسرار کی عزت سے کھیلنا چاہا، تبھی تو میں نے اسے اکیلے کمرے میں رہنے کا کہا تھا اور آپ کو باہر جانے کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی خبیث حرکت کرتا،
اس پر قابض جن نے مجھ پہ حملہ کر دیا اور اسرار کے روپ میں دہشت ناک شکل میں میرے جسم کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ دل تو چاہا کہ اس ذلیل انسان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں، لیکن اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ کالو کمہار کو پہلے ہمارے گھر کے حالات معلوم نہیں تھے۔ اس واقعے کے بعد وہ سب جان گیا۔ آخر اسے سب بتانا ہی پڑا۔ اس کے بعد کالو کمہار بولا، صاحب میں ایک اللہ والے کو جانتا ہوں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کے دستے شفقت سے روتے آنے والے مسکراتے لوٹتے ہیں۔ میری بیوی نیند میں چلنے لگتی تھی، پھر اپنے بال نوچنا شروع کرتی اور اونچی اونچی گالیاں دینے لگی۔ مجھے کسی نے بابا جی کے بارے میں بتایا تو ہم وہاں گئے، انہوں نے دم کیا اور سب خیر ہو گئی۔ آخر کالو کمہار مجھے لیے ہوئے بابا جی کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں عقیدت مندوں کا ہجوم لگا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے جگہ بناتے ہوئے بابا جی کے پاس پہنچا اور مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے بابا جی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ کہنے لگے، مسئلہ غمگیر سا ہے، ساتھ چلنا ہوگا۔ ایسا کرو، ادھر رکو، لنگر کھاؤ، مغرب کی نماز کے بعد چلیں گے۔ جنات مغرب کو ہی جاگتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھ لیں گے کہ کیوں انسانی مخلوق کو تنگ کرنے آئے ہیں۔ مغرب تک ہم وہیں رکے۔ نماز ادا کرنے کے بعد بابا جی کو گھر لے آئے۔ بابا جی نے حویلی کے اندر قدم رکھا تو مجھے ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آنے لگا، جیسے میری حویلی کو کسی نے آگ لگائی دی ہو۔ پھر دھوئیں کے مرغولے چند لمحوں میں ختم بھی ہو گئے۔ بابا جی حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی اونچی اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ تلاوت کرتے کرتے وہ بیری کی طرف چل پڑے۔ بابا جی بیری کے درخت کے پاس پہنچے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کھڑک سے کھلا اور ننگے سر اسرار ان کے پاس دوڑی چلی آئی۔ اس کی چال میں بے چینی تھی اور آنکھیں جیسے شعلے اگل رہی تھیں۔ کیوں بچی کو قید کیے ہوئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ بابا جی نے اسرار کو مخاطب کیا۔ مجھے اس سے پیار ہے، عشق کرتا ہوں اس سے، آج سے نہیں، اس کے بچپن سے۔ اسرار مردانہ آواز میں بات کر رہی تھی اور ہم قریب کھڑے حیرت زدہ تھے۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ انسانوں میں آ کر ان کو تنگ کرو؟ حد سے بڑھنا عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ آخر تمہارے بھی بچے ہیں نا، کسی کی اولاد کو کیوں تنگ کر کے اپنی اولاد کے لیے عذاب خرید رہے ہو؟ بابا جی میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ کیا؟ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ بابا جی چلو، آزما لو، جو جیتا وہی سلطان۔ بابا جی نے قرآن آیات پڑھنی شروع کر دی، ساتھ ساتھ اسرار پر پھونکنے لگے۔ اسرار تڑپنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ تو رشوت تم جن بھی سیکھ گئے ہو، ایک شرط ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کیسی شرط؟ تم اس لڑکی سے پیار کرتے ہو نا، اس لڑکی کے بچپن سے، تو اس کے سامنے آ کر اظہار محبت کرو۔ اگر اس لڑکی نے تیری بات کو مان لیا تو میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ نہیں، تم جانتے ہو کہ میں اصلی روپ میں نہیں آ سکتا۔ اس شرط کے علاوہ دنیا کی جو شرط کہو منظور ہے، مگر اسرار میری ہے، میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ تم نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، تم سزا کے حقدار ہو، میں پھر بھی رعایت دے رہا ہوں۔ اگر اسرار تمہاری ہے تو اس کا اقرار اسرار خود کرے گی۔ اگر شرط منظور ہے تو اصلی روپ میں آنا ہوگا، ورنہ اسے آزاد کر دو۔ نہیں، میں اصلی روپ میں نہیں آ سکتا۔ اگر اسرار کے سامنے آ کر اظہار کرنا ہے تو کسی اور کے روپ میں آ سکتا ہوں۔ نہیں مانو گے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہوئے تو کامیاب ہوگے۔ تم جس کے بھی روپ میں آ جاؤ، اسرار کے وجود سے نکل کر اس کے روبرو آنا ہوگا۔ مجھے شرط منظور ہے، لیکن تھوڑی مہلت دو۔ ٹھیک ہے، رات کے 12 بجے تک تمہارے پاس وقت ہے۔ اچانک اسرار میں تبدیلی ہونے لگی
اور وہ نیم بے ہوش ہو کے میرے سینے سے آ کر لگ گئی۔ اپنی بیٹی کو اذیت میں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا جی عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے لگے اور کالو دودھ لینے باڑی چلا گیا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی، لمحہ با لمحہ جن سے کیا وعدہ قریب آ رہا تھا اور میری تو جان ہی نکل رہی تھی۔ پھر مقررہ گھڑی آ پہنچی۔ 12 بجے اسرار کے ساتھ ہم بھی کمرے میں جمع ہو گئے، لیکن بابا جی نے اسرار کو الگ کمرے میں بھیج دیا اور ہم بابا جی کے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ بابا جی نے ہمیں کہا کہ وہ آ چکا ہے۔ خبیث جن ایک لڑکے کے روپ میں اسرار کے سامنے آ کھڑا ہوا اور گلاب کے پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، اسرار اب تو ہاں کر دو، کب سے تمہارے پیار میں تڑپ رہا ہوں، مجھے اور نہ تڑپاؤ، تمہارے لیے گلاب لے کر آیا ہوں۔ تم نے گلابوں کا گلدستہ لے لیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو۔ اسرار ایک دم چیخنے لگی، کون ہو تم، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں ابھی اپنے باپ کو جا کے بتاتی ہوں، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی، چلے جاؤ یہاں سے، بابا بابا۔ زوردار چیخ بلند ہوئی اور اسرار فرش پہ گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ جن اپنی شرط ہار چکا تھا اور پھولوں کا گلدستہ فرش پہ پڑا خوشبو پھیلا رہا تھا۔ اسرار کے بے ہوش ہوتے ہی کمرے سے دھواں ہی دھواں اٹھا اور اس کے مرغولے کمرے سے باہر نکل کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھل گیا، جیسے روحانی طاقت نے دروازہ کھولا ہو، کیونکہ جب ہم کمرے میں گئے تو اسرار بے ہوش پڑی تھی۔ ہم اسرار کی وہ سب گفتگو جو جن کے ساتھ کر رہی تھی سب سن چکے تھے۔ جب ہم کمرے میں گئے تو اسرار بے ہوش پڑی تھی اور دوسرا کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا جو دروازہ کھولتا۔ دروازے کا کھل جانا راز ہی تھا۔ بابا جی نے اسرار پہ پانی چھڑکا، جو وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے قرآن پاک کی صورتیں پڑھ پڑھ کر دم کرتے رہے تھے۔ پانی چھڑکنا تھا کہ اسرار فٹ بال کی طرح زمین سے اوپر کی طرف اچھلی۔ بڑی ڈھیٹ ہو، ہار نہیں مانی، بڑے ڈھیٹ ہو، ہار نہیں مانی، تیرا علاج کرنا ہی پڑے گا۔ بابا جی نے اسرار کی آنکھوں کے پپوٹے کھولتے ہوئے کہا، ابھی تیرا علاج کرتا ہوں۔ پھر بابا جی کچھ پڑھتے پڑھتے رک گئے۔ یہ ہوئی نا بات۔ اسرار نے آنکھوں کو جنبش دی تو بابا جی بول اٹھے، آخر تم نے ہار مان ہی لی نا، مجھے پتا تھا تم ہار جاؤ گے، کیونکہ تم سرکش تھے، رب کا کلام سچا ہے، اب جا ہی رہے ہو تو اپنی کوئی نشانی ہی دیتے جاؤ۔ بابا جی بظاہر اسرار سے مخاطب تھے، لیکن وہ تو جن سے محو گفتگو تھے۔ ہم اسرار کے پاس کمرے میں تھے کہ باہر زوردار دھماکہ سا ہوا، جیسے طوفان آیا ہو اور اس تیز طوفان میں درخت جڑوں سے اکھڑ کر زمین پر آ گرے ہوں۔ ہم باہر نکلے تو صحن میں لگا بیری کا درخت گرا پڑا تھا اور اس کی جڑیں زمین کی تہہ کو چھوڑ چکی تھیں۔ لو جی خوشی محمد، سب خیر ہو گئی، اب وہ کبھی نہیں آئے گا، صبح غریبوں میں خیرات بانٹ دینا، اسرار اب بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور ہاں شام کے وقت بچیوں کو درخت کے نیچے نہ جانے دیا کرو، خاص طور پر بیری کے درخت کے نیچے، جنات بیری کے درخت پر خوشی سے بسیرا کرتے ہیں۔ یہ جن بچپن سے اسرار کا عاشق تھا۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ جب مغرب کے وقت اسرار کھلے بالوں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی بیری کے ساتھ بندھے جھولے پہ جھولے لینے آتی تھی اور تم صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، اسی وقت جن کی نظر اس پہ پڑی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ حالانکہ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے بچے بھی تھے۔ جب تم مجھے گھر میں لے کر آئے تھے تو میرے موکل مجھے بیری کے درخت کی طرف لے گئے تھے۔ وہاں میں نے اس کے بچوں کو دیکھا اور ساتھ ہی سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ کس طرح وہ اسرار کا گرویدہ ہوا تھا۔ اس کے بچوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہے اور اس نے وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ کبھی اسرار کو تنگ نہیں کرے گا۔ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بابا جی نے اجازت چاہی اور جانے لگے۔ میں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور نذرانے کے طور پر کچھ رقم ان کو تھمانی چاہی۔
لیکن بابا جی نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ خوشی محمد، میں نے رب کی رضا کے لیے کام کیا ہے، یہ رقم تم غریبوں میں بانٹ دو۔ جو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ بابا جی چلے گئے اور اس واقعے کو کئی سال بیت گئے۔ اسرار کی شادی ہو چکی ہے اور اپنے گھر میں خوش ہے۔ آج بھی جب مجھے وہ واقعات یاد آتے ہیں تو میرے جسم میں رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔